شریف کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانے علی شان موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اے لوگوں میرے رب نے مجھے انبیاء اکرام علیہ السلام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ ویسے تو رب نے بھی فرمایا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسول رسالت میں برابر ہے لیکن درجات میں فرق ضرور ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ فضیلت تو رب نے اور چیزوں میں بھی دی تھی، 6 نہیں تھی، لیکن 6 وہ ہے جو سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیک وقت نکلی ہے۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اُوتیت تو جواب اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے رب نے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے جو بولنے کا انداز دیا ہے، جو گفتگو کرنے کا انداز دیا ہے، وہ تو انبیاء اکرام سے بھی مختلف ہے۔ ویسے تو نبی کی نبوت کی امتیازی تو شان کتابت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت کے بہترین خطیب ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جمع کرتے، پھر کوئی نہ کوئی بات لوگوں تک پہنچاتے۔ اگر انبیاء اکرام اپنا معافی زمین لوگوں تک نہ پہنچا سکتے ہوتے تو میرے بھائیوں نبوت والی ڈیوٹی پوری نہ ہونی تھی۔ ویسے تو میرے رب نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو تکلم اور نطق کی بہترین صلاحیت بھی عطا کر رکھی تھی، اس کے باوجود بھی سرکار نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بولنے کا انداز زیادہ دیا ہے۔ فرمایا کہ میرے رب نے جو مجھے بولنے کا انداز دیا ہے وہ تو انبیاء اکرام سے بھی مختلف ہے۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں، لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی سمندر کے برابر ہوتے ہیں۔ سرکار بولتے ہیں، لفظ تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن معنی ڈھیر و ڈھیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ نصرت تو میرے رب بھی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے رب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ فرمایا کہ مجھے تلوار لے کر لوگوں کے سر پر نہیں جانا پڑا، تلوار لے کر کافروں کے اوپر نہ جانا پڑا کہ پھر میں ان کو منواؤں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ 100 میل کا بھی فاصلہ ہوتا تو کافر پھر بھی کانپتے تھے۔ یعنی میرا روب میرے رب نے کافروں کے اوپر پورا رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے ذریعے میرے رب نے میری مدد کی ہے۔ تیسرے نمبر پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی المغانم، میرے رب نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا ہے۔ بولیے گا محبت کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لی المغانم، میرے رب نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے رب نے یہ حلال نہ کی تھی، جب بھی غنیمت کا مال آتا اکٹھا کرتے، آگ آتی تو جلا کر لے جاتی، لیکن اس موقع پر سرکار نے فرمایا کہ میرے رب نے میری امت کے لیے اور میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا ہے۔ یعنی غنیمت کا مال آتا ہے تو پھر حصے تقسیم کیے جاتے ہیں، اتنا مال اس کا ہے، اتنا مال اس کا ہے، اتنا بیت المال کا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی کہ غنیمتوں کا مال بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جعلت الی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف سرکار کے قدم زمین کے اوپر لگے ہیں، زمین کے اوپر قدم لگنے کی برکت کی وجہ سے میرے والی کو مختار نے، اس رب کریم نے، اس پاک پروردگار عالم نے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے امتیں دور دراز سے چل کر جاتی تھی، پھر جا کر اپنی عبادت خانے میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی، پھر ان کی عبادت قبول ہوتی تھی۔ یہ صرف اور صرف جان ملی ہے تو مجھے ملی ہے کہ میرے رب نے میری امت کے لیے اور میرے لیے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ میرا امتی جہاں چاہے، جہاں دل چاہے اس کا، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے۔ ابھی دور ہے، مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، وقت قلیل ہے، وہاں نماز پڑھ لے گا، والی کو مختار اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جو جعلت الی الارض مسجدا وطہورا، رب نے ساری کی ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ 5ویں نمبر پر سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میرے مالک کو مختار نے مجھے ساری کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ انبیاء اکرام کا میں رسول ہوں، ساری کی ساری مخلوق کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ مالک کو مختار نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ اب 6 نمبر پر جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وختم بی النبیون، فرمایا مجھے میرے رب نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔
یہ صرف اور صرف شان ملی ہے تو مجھے ملی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا نبی جوادی، اور میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اور کوئی نبی ہو سکتا نہیں تھا۔ یہ مرزے کھانے بھر گیا کہ نبی بن جاتے ہیں، یہ نبی نہیں، افراد ہے، جھوٹا نبی ہے۔ میرے بھائیو سرکار نے فرمایا وہ ختم بھی نبی جون، ختم نبوت کا تاج میرے رب نے مجھے پہنایا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے۔ سرکار کے علاوہ کسی اور کو ختم نبوت کا تاج نہ پہنایا گیا۔ اگر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج نہ پہنتے تو پھر سرکار کے بیٹے جو اس روح زمین سے چھوٹی سی عمر میں اپنے رب کے ہاں چلے گئے، وہ بھی جوان ہوتے، بالغ ہوتے، پھر وہ بھی نبی بنتے، کیونکہ نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے ہیں۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نبی ہے، ادھر زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام نبی ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹے نبی ہیں تو پھر آخر الزمان نبی ہے، کیا ان کا بیٹا نبی نہ ہونا تھا؟ لیکن اس کے اندر بھی کوئی راز تھا۔ پھر ابن کثیر کی حدیث مبارکہ سماعت کیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث مبارکہ پیش کی، یہ اس وقت کی حدیث ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات گئے مسجد اقصی کے اندر، جب تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے سامنے اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، فرمایا میرے رب نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے۔ یہ تمام تعریفیں رب کی ہیں کہ میرے رب نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے۔ بظاہر لفظ دیکھے جائے تو فاتح سے مراد تو کھولنے والا ہے اور خاتم سے مراد بند کرنے والا ہے، یہ بظاہر لفظ ہے، لیکن ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے رب نے مجھے فاتح بنایا ہے، جنت کے دروازوں کو کھولنے والا بنایا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے خاتم بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج میں نے پہنا ہے، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ نبوت کا دروازہ جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا اس کو میں نے آ کے بند کیا ہے۔ ختم نبوت کا تاج میرے رب نے مجھے پہنایا ہے۔ ادھر جنت کے دروازوں کو سب سے پہلے میں کھولوں گا، وہاں تو ابراہیم جو خلیل اللہ ہے وہ بھی ڈر رہے ہوں گے، کلیم اللہ ڈر رہے ہوں گے، وہاں انبیاء اکرام علیہ السلام آگے نہ بڑھیں گے، جہاں سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اس موقع پر بھی اگر جنت کا دروازہ کھولوں گا تو میں کھولوں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنا مشکل ہوگا، وہ سب سے پہلے میں کھولوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنت کا دروازہ میں کھول دوں گا پھر تو چھوٹے چھوٹے شافر بھی آ جائیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں کی گود سے بچپن کی حالت میں چھوٹے چھوٹے تھے، بچھڑ گئے تھے، وہ بھی اپنی اماں جی حضور کو پکڑ کر، ابا جی حضور کو پکڑ کر جنت کے اندر لے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا پھر تو چھوٹے چھوٹے شافر بھی آ جائیں گے، لیکن سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھولوں گا وہ میں کھولوں گا، میرے علاوہ کوئی جنت کا دروازہ کھول سکتا نہیں۔ اس موقع پر تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام یوں کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ بھی فرمانے علی شان ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وقت کے لیے آخری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمانے علی شان مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا لیڈر ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کا قائد ہوں۔ فرمایا ولا فخر، پر فخر نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، فرمایا کہ ختم نبوت کا تاج میں نے پہنا ہے، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا والا فخر، بہت بڑی بات ہے کہ ختم نبوت کا تاج میرے رب نے مجھے پہنایا ہے، سب سے آخر میں آیا ہوں۔ پھر بھی سرکار نے فرمایا فخر نہیں ہے، والا فخر، فخر نہیں۔ تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے بروز قیامت میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، والا فخر۔ لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا مجھے فخر نہیں، ختم نبوت کا تاج میں نے پہنا ہے، فخر نہیں ہے، انبیاء کرام کا لیڈر ہوں، فخر نہیں ہے، سب سے پہلے بروز قیامت لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا والا فخر، فخر نہیں۔
پہلے بھی بتا دیا، تو اس موقع پر تو چھوٹے چھوٹے شافعی بھی آ جائیں گے، وہ بھی اپنے ماں باپ کو پکڑ کے جنت کے اندر لے جائیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ جب سب سے پہلے دروازہ کھولنے والا ہوں وہ میں ہوں، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں میں ہوں، انا شافی امام شفاعی فی القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، یہ بھی فرمایا۔